خطاب فصل ہے حدیث مصطفیٰ ہے تو عقل یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔ امام ترمذی علیہ رحمہ نے حضرت سلمان فارسی کے ایمان لانے کا واقعہ قدر تفصیل سے بیان کیا ہے، اور یہ واقعہ اتنا ایمان افروز ہے کہ جس وقت میں نے اس واقعے کا مطالعہ کیا تو یہ روایت اور یہ حدیث پاک اس کتاب کے اس وقت بیان کرنے کا انتخاب کا سبب بھی تھی کہ یہ روایت سناؤں گا اور یہ واقعہ سناؤں گا۔ یہاں جو اصل متن ہے شمائل شریف کا، یعنی شمائل ترمذی کا، اس میں تو یہ واقعہ موجود ہے ہی ہے، دیگر بھی کئی کتابوں میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ امام یوسف صالحی شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اپنی کتاب سبل الہدیٰ والرشاد میں یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی شمائل ترمذی کا جو نیچے اس کی شرح بیان کی گئی ہے، مواہب اللدنیہ علی الشمائل محمدیہ، امام فقیہ محمد بن ابراہیم بن محمد باجوری شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس میں بھی کچھ باتیں ہیں۔ آئیے واقعے کی طرف چلتے ہیں، روایت کی طرف چلتے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن بریدہ، وہ کہتے ہیں سمعت ابی بریدہ تھا، عبداللہ اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے یہ سنا، انہوں نے کہا جاء سلمان الفارسی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم المدینہ بمائدۃ علیہا رطب۔ حضرت سلمان فارسی جب مدینہ منورہ آئے تو ان کے پاس ایک خوان تھا، یعنی دسترخوان تھا، اس کے اندر کچھ کھجوریں تھیں، اور کھجوریں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیں۔ فوضع بین یدی رسول اللہ، انہوں نے حضور کے سامنے وہ کھجوریں لا کے رکھی۔ فقال یا سلمان ما ھذا، حضور نے پوچھا اے سلمان کی کیا ہے؟ فقال صدقۃ علیک وعلی اصحابک، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے جو آپ پر اور آپ کے صحابہ کرام پر ہے، یعنی میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقۃ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے سلمان یہ اٹھا لو، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ سبحان اللہ۔ یہ امام ترمذی نے تو یہ واقعہ یہاں سے شروع کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے پوری تفصیل ہے جو دیگر کتابوں میں اور آگے بھی شروحات اور حاشیے میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنیادی طور پر یعنی جس گھر میں یہ پیدا ہوئے فارس کا وہ علاقہ تھا، اور وہ مجوسی تھے، یعنی آپ کے جو والدین تھے وہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، تو امیر کبیر اور مالدار یہ آدمی تھے۔ تو یہ اپنے باغ اور اپنے کھیتوں کی طرف جاتے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہیں یہ گئے تو جاتے ہوئے کہیں کسی راہب پر نظر پڑ گئی، یعنی جو اس دور کا اللہ کو ماننے والا تھا، کیونکہ مجوسی اللہ کو نہیں مانتے، یہ آگ کو مانتے ہیں، اس کو اپنا رب جانتے ہیں۔ تو سلمان فارسی نے اس راہب کے پاس جو اللہ اللہ کرنے والا تھا، اس زمانے کی کتاب کو ماننے والا تھا، اس کے پاس بیٹھ گئے۔ یاد رکھیں حضرت سلمان فارسی کی جو عمر ہے وہ ایک قول کے مطابق 250 سال عمر تھی، ٹھیک، بعض نے 350 سال بھی ذکر کیا ہے، لیکن 150 سال عمر ایسی ہے جس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، یعنی 250 سال کا قول بھی ہے اور قدر معتبر قول ہے، لیکن بہرحال 150 سال کنفرم عمر ہے کہ اس میں کسی کو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ انہوں نے اس راہب کے پاس بیٹھنا شروع کیا، اس کے پاس بیٹھے، اس نے ظاہر بندہ کسی کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کا اثر قبول کرتا ہے، اس کے پاس بیٹھے، اس نے سمجھایا بتایا، اس نے کہا یہ تو آپ تو کیا کر سکتے، جو اس کو پوجتا ہے یہ اس کو معاف نہیں کرتی، تم اس کے پاس کیوں بیٹھتے ہو، یہ اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ آہستہ 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 صحبت کا اثر کیا، اور یہ جو وہ دین تھا جو مجوس والا تھا،
آگ پوجنے والوں کا تھا، اس کو چھوڑ کے تو یہ اس طرف آہستہ آہستہ چل پڑے. گھر آنا ہوتا تھا 5 بجے، یہ 7 بجے آتے. 5 بجے آنا ہوتا ہے، یہ 8 بجے آتے. ماں باپ کو فکر رہ گئی کوئی منڈا جانا کتنے ہے. یہ اس کے پاس جو راہب تو ان کے پاس بیٹھ جاتے، گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھتے اور واپس آ جاتے. کچھ ٹائم جب گزرا تو ماں باپ نے سختی کرنی شروع کر دی. سختی اتنی کی کہ کہا کہ ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، چلنا پھرنا، ان کی بات سننا آپ چھوڑ دیں. سلمان فارسی نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہوا یہ ہے کہ گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، جائیداد سے بے دخل کر دیا، کام کاج، باغ کھیت کھلیان سب سے بالکل بے دخل کر کے کہا کہ تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہاں سے چلے جاؤ. سلمان فارسی وہاں سے نکلے، اسی راہب کے پاس آ کے بیٹھ گئے جو اللہ اللہ کرنے والا تھا. اس کے پاس آ کے بیٹھ گئے. وہ 5-7 سال 10 سال ان کے پاس رہے. ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو پوچھا کہ میں نے اصل تو حق کی تلاش کرنی ہے، اس کی تلاش میں نکلا ہوں، مجھے بتائیے میں جاؤں گا کہاں آپ کے دنیا سے جانے کا وقت اگر آ چکا. تو کہنے لگے کہ ایسا کرنا، فلاں علاقے، فلاں ملک، فلاں محلے میں چلے جانا، وہاں مجھ سے بڑا بھی کوئی اللہ کا ولی ہوگا، اس کے پاس رہنا، اس کے پاس بیٹھنا، تمہیں جو نصیحت کرے، جو تلقین کرے اسے قبول کرنا، تمہیں تمہاری منزل مل جائے گی. سلمان فارسی وہاں پہنچے، 10-20 سال ان کے پاس رہے. ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو ان سے پوچھا کہ اب مجھے کہاں جانا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ تم نے فلاں کے پاس جانا ہے. الغرض وہاں پہنچے، وہ 10-20 سال ان کی خدمت میں رہے. انہوں نے بھی کہہ دیا کہ تمہیں جو تمہارا مقصود و منشور ملے گا وہ مدینے میں ملے گا. کہا میں چلا تو جاؤں، پیچھے کو 3 بندوں کی خدمت میں ہو کے آیا ہوں، سب کا ٹائم یہ ہوتا ہے، اس کو دفنانے کا ٹائم آتا ہے، میں کر کے تو آگے چلا جاتا ہوں، لیکن مجھے کوئی صراحتاً علامات یا کوئی ایسا نظارہ نہیں کروایا جاتا کہ جس کو میں سامنے رکھ کے کہوں کہ ہاں یہ حق پر ہے. تو انہوں نے کہا تم ایسا کرنا، مدینہ منورہ میں چلے جانا، وہاں جب جاؤ گے تو وہاں نبی آخر زمان تشریف لائیں گے، حضور جلوہ فرما ہوں گے. ان کی 3 نشانیاں ہوں گی. نمبر 1 وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، یہ وہ بات ہے. نمبر 2 وہ ہدیہ قبول کر لیں گے، تحفہ قبول کر لیں گے. نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. جس ہستی کے اندر یہ 3 نشانیاں ہیں وہ سچا نبی ہے. ٹھیک ہے، اب ایک وے مل گیا نا، ایک متعین راستہ مل گیا کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے اور یہ چیزیں جن کے اندر ہیں وہ برحق ہیں. ان کو ان کے معاملات سے فارغ ہوئے، تجہیز و تدفین سے، کفن دفن سے فارغ ہو کے یہ چل پڑے. سفر کرتے جا رہے تھے. یہاں مواہب الدنیا میں لکھا ہے کہ کچھ عرب کے لوگ تھے، انہوں نے پکڑا اور پکڑ کے یہودیوں کو بیچ دیا. آزاد تھے، کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی نسل در نسل غلام تھے یا کوئی بکتے بکاتے آئے تھے. ہاں کسی کے پیار میں بک رہے تھے، کسی کی محبت میں بک رہے تھے. یہ یہودیوں کے ہاں بیچ دیا. اس نے اتفاق کہ وہ مدینے میں ہی آئے یہودی، کیونکہ مدینہ منورہ میں جو قریظہ قبیلہ ہے یہ یہاں آباد تھے. کیا اس نے اتفاق ہے ان کی گلی تک، کیا اس نے اتفاق ہے ان کی گلی تک. ہم ایک کام سے گئے پھر ہر کام سے گئے. یہ منڈیا کا اجکل حال ہے. یہ اس واقعے کا ایسے تو دوسرے اتفاق سے مجھے یاد آیا. فرماتے ہیں وہ وہاں لے گئے. جب وہاں مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے ڈیوٹی لگا دی، کیونکہ انہوں نے خریدا تھا، پیسے دیے تھے. انہوں نے ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے ہمارے باغ کو پانی دینا ہے. اب یہ وہاں کام بھی کرتے، ڈیوٹی بھی دیتے اور ساتھ انتظار بھی کرتے. جدھر سے وہ گزرے ایک بار نصیر 1000 بار وہاں سے باہر آئے، انتظار کرتے کہ کب وہ آئیں گے، کب میں وہاں حاضر ہوں گا. کئی سال ایسے گزار دیے. نبی پاک علیہ السلام کے انتظار میں، حضور کی آمد میں، حضور کی محبت میں کئی سال بلا مبالغہ گزارے. جب سب سے پہلے مدینہ منورہ میں آنے کی جس بندے نے خبر دی وہ یہودی تھا. مسلمانوں کو جس نے آ کے کہا تھا کہ مسلمانوں جس نبی کا تمہیں انتظار ہے وہ آگے ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ عیسائی یہودی حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، اعلان نبوت فرمانے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کو یہ مانتے تھے، جانتے تھے. خود قرآن پاک فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ
نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. تو یہ جانتے نہ تھے حضور کو. یہ الگ بات ہے کہ بغض، اناد، عداوت، دشمنی، کینہ یہ پھوٹا اور اس نے جو نا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سے انکار کروایا. حضور تشریف لے آئے. مدینہ منورہ جانے والے وہ جگہ دیکھتے ہیں کہ جس جگہ بچے اور عورتیں اور بچے آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرتے تھے. اللہ نے ہمیں بھی توفیق بخشی ہے، ہم نے بھی اس جگہ کی زیارت کی ہے. وہاں وہ آ کر انتظار جب کرتے، جب حضور تشریف لائے تو انہوں نے پڑھا تھا طلع القدر علینا. جب حضور وہاں تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو یہ انہوں نے حضور کے آنے کی خوشی منائی. معلوم ہوتا ہے حضور کے آنے کا انتظار کرنا اور خوشی منانا یہ مدینے کے مسلمانوں کا طریقہ ہے. جب حضور تشریف لے آئے حضرت سلمان فارسی کو بھی پتہ چل گیا کہ حضور تشریف لا چکے ہیں. اب یہ اپنی علامتیں پوری کرنے حضور کی بارگاہ میں گئے. پہلی بار کھجوریں لے کے گئے، نیت صدقے کی تھی اور جا کر پیش کی. اس کو بیان کیا ہے امام ترمذی نے. اب جب جا کے پیش کی تو فرمایا کہ ارفعها فإنا لا نأكل، یہ اٹھا کے لے جاؤ، ہم نہیں کھاتے، ہم نبی ہیں، ہم صدقہ نہیں کھاتے. فرماتے ہیں قال فرفعها فجاء الغداء بمثله، یہ لے گئے، اگلے دن پھر آئے، ٹھیک یا کچھ ٹائم گزارنے کے بعد پھر آئے اور دوبارہ کھجوریں لے کے آئے اور آ کر فوضعه بین یدی رسول اللہ، وہ کھجوریں دوبارہ حضور کے سامنے رکھ دیں. نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا ما ھذا یا سلمان، سلمان یہ کیا ہے. یہاں مواہب الدنیا میں یہاں انہی جملوں کی شرح میں نیچے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی حضرت سلمان فارسی سے پہلی ملاقات ہے. یعنی جب پہلی بار آئے نا، جب صدقے کی بات کی تو پہلی ملاقات ہے. کتابوں میں لکھا ہے، یہاں بھی لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے نور نبوت سے جان لیا تھا کہ ان کا نام سلمان ہے. سبحان اللہ. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ یا نہیں. ورنہ ان کی تو ملاقات نہیں حضور سے ہوئی. ٹھیک، تو حضور نے اپنے نور نبوت سے، اپنی شان سے، اپنے علم سے جانا کہ یہ سلمان ہے. حضور نے پوچھا ما ھذا یا سلمان، سلمان کی کیا ہے. فقال ہدیۃ لک، حضور تحفہ ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ ابسطوا ثم نظر الى الخاتم. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ قریب آ جاؤ، آؤ اور اس کو کھاؤ، یہ تحفہ ہے. اس کے بعد ثم نظر الى الخاتم الى ظهر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآمن بہ. پھر انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی مہر نبوت کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ جو مہر نبوت کو دیکھنا ہے، اس کا نیچے مواہب الدنیا میں اور دیگر کتابوں میں، جیسے میں نے ایک دو کتابوں کے نام لیے، وہاں بھی اس کی تفصیل موجود ہے کہ دو نشانیاں تو پوری ہو چکی، صدقے والی بھی اور ہدیے والی بھی. اب رہ گئی تھی مہر نبوت کی زیارت کی، لیکن وہ بہانہ کوئی نہیں بن رہا تھا. ایک قول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کسی صحابی کے جنازے میں شریک تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ کہیں کسی کھیت کھلیان یا کسی باغ میں تشریف لے گئے تھے. سلمان فارسی حضور کے پیچھے پیچھے تھے. اب حضور نے کوئی کپڑا کمر مبارک پر ڈالا ہوا تھا، کندھے پر ڈالا ہوا تھا، جس سے مہر نبوت چھپی ہوئی تھی. اب یہ سلمان فارسی پیچھے پیچھے تھے، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں بھی کہیں نظر پڑے اور میں اپنا کام کروں اور میں زیارت کر کے تو اپنی علامت پوری کروں. نبی پاک علیہ السلام نے یہاں جو نیچے جملہ لکھا ہوا ہے میں وہ جملہ پڑھ دیتا ہوں. وہاں جب نبی پاک علیہ السلام نے محسوس کیا، جملے جو عربی میں ہیں وہ آپ سنیں. فرماتے ہیں وذهب معها الى بقيع الغرقدی. نبی پاک علیہ السلام کسی جنازے میں شریک ہوئے تو انہوں نے انتظار کیا. سرکار علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے. حضور علیہ السلام کسی جنازے کے ساتھ بقیع غرقد کی طرف تشریف جب لے کے گئے تو حضور اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. فجاء سلمان، سلمان فارسی آئے، واستدار خلفه ليرى خاتم النبوة، حضور کے پیچھے کی طرف آئے کہ میں ختم نبوت دیکھوں. فالقى رسول اللہ رداءه لينظره، حضور نے چادر اتار لی تاکہ یہ دیکھ لیں. سبحان اللہ. یہ جو عربی جملہ ہے جو یہاں لکھا میں وہ پڑھ رہا ہوں نیچے مواہب الدنیا میں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے یہ پیچھے تھے، حضور نے کپڑا اتارا، اتار کے سلمان کو فرمایا انظر ما تؤمر، اور جو دیکھنا چاہنا ہے دیکھ لے. سبحان اللہ. انہوں نے مہر نبوت کی زیارت کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے.
جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو یہ ملازم اور غلام تو تھے یہودیوں کے، آگے لکھا ہوا ہے وَكَانَ لِلْيَهُودِ، سلمان فارسی یہودیوں کے پاس رہتے تھے، فَاشْتَرَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِقَضَا وَقَضَا دِرْهَمًا۔ توجہ کیجئے گا، نبی پاک علیہ السلام نے یہودیوں سے ان کو خریدا، قیمت کیا مقرر ہوئی؟ یہودیوں نے کہا کہ سلمان فارسی ہمیں 40 اوقیہ سونا اور 300 یا 500 کھجور کے درخت لگوائیں آپ سے، جو اسی سال پھل دے تو یہ عذاب ہے۔ ٹھیک، اسی سال پھل دے اور 40 اوقیہ، اوقیہ بھلا کتنا ہوتا ہے؟ ایک تولے میں تقریباً 10 گرام ہوتے ہیں، 10-12 گرام، یہ گرام بھی تو آپ کو پتا ہے، کوئی 22 کیرٹ ہے، کوئی 24 کیرٹ ہے، یہ 11-12 گرام، یہ 10 گرام ایک تولے میں ہوتا ہے۔ ایک اوقیے میں تقریباً 200 گرام سونا ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب نکلا کہ ایک اوقیے میں 20 تولے ہوئے اور یہ 40 اوقیہ تھا، 80 تولے سونا انہوں نے تقاضا کیا یہودیوں نے کہ یہ 80 تولے سونا دیں تو ہم ان کو دے دیں گے، چھوڑ دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 300 درخت یا 500 درخت لگوائیں جو اسی سال پھل دیں تو ہماری طرف سے یہ آزاد ہے۔ حضور نے آزاد تو کروانا ہی تھا، سبحان اللہ، آزاد تو کروانا ہی تھا، جو بھی کرنا پڑا تھا آزاد تو کروانا ہی تھا۔ یہ تو دنیا ہے، انہوں نے تو ہمیں آخرت میں بھی آزاد کروانا ہی ہے۔ میں اس پر زیادہ زور دینا چاہ رہا ہوں، یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ قیامت میں حضور کی آوازاری ہے، حضور کا سجدہ ہے، حضور کی شفاعت ہے، یا دنیا میں رہ کر نبی پاک علیہ السلام کی جو کیفیت ہے وہ کوئی اپنی ذاتی غرض، ذاتی مقصد کے پیش نظر تو نہیں، وہ ہماری وجہ سے ہے۔ امام علیہ سنت کہتے ہیں، میں یہ شعر بڑا ذرا ترنم میں پڑھتا ہوں، ایمان تازہ ہوگا۔ جب کوئی بندہ اہم کام کرتا ہے تو پھر بندہ پٹکا باندھتا ہے یہاں اپنی کمر میں، اور ذرا بازو فولڈ کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے، ٹھیک۔ امام علیہ سنت کہتے ہیں، آستی رحمت عالم الٹے کمرے پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں۔ یعنی حضور کا امتی پہلے جنت میں جائے گا، اور حضور خود نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، محبوب جب تک تمہارا ایک غلام بھی رہے گا میں تمہیں راضی کر کے چھوڑوں گا۔ تو حضور نے بھی عرض کی، اے اللہ ایک بندہ، ایک غلام بھی میرا جہنم میں رہے گا، میں راضی نہیں ہوں گا۔ خیر حضور نے فرمایا تمہیں آزاد کروا لیتے ہیں، یہ انہوں نے جو شرط رکھی ہے، جو انہوں نے قیمت مانگی وہ قیمت ادا کریں گے۔ کبوتری کے انڈے کی مثل حضور نے سونا دیا، بڑی سوادی گل، ایمان تازہ۔ کبوتری کے انڈے کی مثل، کبوتری کا انڈا کتنا ہوتا ہے؟ بالکل اس کا مناسب سا سائز ہوتا ہے، 80 تولے سونا چاہیے۔ وہ نبی پاک علیہ السلام نے دیا حضرت سلمان فارسی کو، فرمایا یہ تمہاری قیمت ہے، یہ جا کے انہیں دے دو۔ حضور نے فرمایا خذھا فأدھا مما علیک، جو تجھ پر بنتا ہے یہ جا کے دے دے۔ قال سلمان فإن تک هذه مما علیہ، حضور یہ بلا پورا آتا ہے، یہ بلا پورا آئے گا، اتنا سا تو یہ سونا ہے، اور وہاں 40 روپیہ چاہیے۔ بعض روایتوں یوں بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان ایک دس لگایا، اور یہاں تو جملہ یہ ہے، جب انہوں نے کہا نا حضور یہ پورا آنے گا، نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے خذھا فإن اللہ سیؤدی بہا عنک، لے جا اللہ پورا کر دے گا، اللہ پورا فرما دے گا، ہم نے دے دیا پورا ہو جائے گا۔ اور جب وہ لے کے گئے تو وہ پورے 40 اوقیہ ہی ہوا، یعنی جو وزن تھا وہ پورا ہو گیا۔ سونے کا معاملہ تو ہو گیا پورا۔ جب سونے کا معاملہ پورا ہوا، اب اس کے بعد جو درخت لگانے تھے، پودے لگانے تھے، وہ پودے لگائے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کوئی بھی پودا ہے جب وہ لگایا جاتا ہے تو پہلے تھوڑا سا پروان چڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس پر کوئی
پھول آتے ہیں، پھول کے بعد آگے پھل آتا ہے، پھل بھی آتا ہے تو اس کے بعد بھی کچھ سال لگ جاتا ہے پکنے میں، اور کھجور تو ویسے 5 سال 8 سال 10 سال ایکسٹرا لے جاتی ہے، لیکن یہاں کیفیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں فغرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النخیل الا نخلۃ واحدہ، حضور نے وہاں جا کے جس جگہ انہوں نے لگوانے تھے پودے وہ سارے لگا دیے، سوائے ایک پودے کے، ایک حضور نے نہیں لگایا، باقی سارے لگا دیے۔ فرماتے ہیں وہ غرسہ عمر، وہ حضرت عمر فاروق نے لگایا تھا۔ فحملت النخل من عامها، برکت ایسی ہوئی کہ جو حضور نے پودے لگائے تھے سب نے اسی سال پھل دیا۔ سلمان فارسی کو تو آزاد کروانا تھا، اسی سال پھل دیا۔ ولم تحمل النخلۃ، وہ جو حضرت عمر نے لگایا تھا وہ پھل اس نے نہ اٹھایا، اس نے پھل نہیں دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شأن هذه النخلۃ، اور انہوں کی ہے یہ بھی ہے، اس کو میں پنجابی میں ترجمہ کر، وہ لگایا اس کو، ہم نے تو پودے لگائے تھے، اس کو کیا مسئلہ ہے اس نے پھل نہیں اٹھایا؟ فقال عمر یا رسول اللہ انا غرستها، حضور آپ کا مسئلہ نہیں، یہ میں نے لگایا تھا۔ میں نے کہا حضرت عمر بھی تو برکت والے ہیں، وہ جو درخت تھا اس سے پوچھ لیا کہ یہ بھی تو برکت والے ہیں، ان کی بھی تو شان ہے، قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، مسلمانوں کے آنے والے وقت میں خلیفہ ہیں اور حضور کے بڑے محبوب اور دلدار ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے مسئلہ ان کا نہیں، جن کو باقی ہاتھ لگے ہیں وہ مجھے بھی تو لگے، بھالا جاتا تو ہاتھ کیسے لگتا؟ فرماتے ہیں اس کو ان کو جو نا وہ یہ میں نے لگایا ہے۔ فنزع رسول اللہ فغرسها فحملت من عامها، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھینچ دیا اور کھینچنے کے بعد دوبارہ لگایا، فحملت من عامها، پھر وہ پودا تھا اس نے بھی اسی سال پھل آیا۔ تو یوں قیمت مقرر ہو کے حضرت سلمان فارسی آزاد ہوئے۔ یہاں بہت ساری باتیں اور بہت سارے اس کے پہلو ہیں اس روایت کے۔ آپ دیکھیں یہ جو درخت ہے، یہ جو پودا ہے اور بالخصوص کھجور کا ہے، تو یہ کس طریقے سے، کہیں یہاں نہیں لکھا کہ حضور بیٹھے ہوں، کوئی مشورہ کیا ہو، کوئی بات چیت کی ہو، حضور کو پتا ہے ہم جہاں اشارہ کرتے ہیں چیزیں ہماری مان لیا کرتے ہیں، اور یہ نہیں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ کس کس طریقے سے کیسی کیسی چیزیں ان میں برکت ہے، کہیں پھل جلدی ہے، کہیں مرضیں دور ہیں، کہیں بارشیں ہیں، کہیں جو نا پتھروں سے چشمے ہیں، اور زمین تو زمین رہ گئی، ایسا بھی ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پر عرش نشینی ہے، اشارہ یہاں کر رہے ہیں، چاند وہاں 2 ٹکڑے ہو رہا ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آپ کی عظمت ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کتنی مشکل مشقت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن لیا اور لے کر کتنا سننا اور کتنی مشقت والے کام کروا کے آزاد ہوئے اور اسلام سے وابستہ ہوئے۔ ہم لوگوں کو اللہ نے اسلام گھر بیٹھے بٹھائے دیا، ایمان دیا، ہمیں چاہیے ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کا اہتمام کریں، ہم اس کے جو حالات و واقعات اور احکامات ہیں اس کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ ظاہر سی بات ہے قدر آج ہمیں نہیں ہوتی، یہ کل کو ہوگی، آنے والے زمانے میں ہوگی۔ اللہ ہمیں سننے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔